وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، کسی مسلک کا ہو، کسی گروہ کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی زبانے کا ہو، کسی شعبے کا ہو، کسی علاقے کا ہو۔ کامیابی کی خواہش ہر انسان کی مشترکہ خواہش ہے، لیکن کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بنی نوع انسان میں 95% لوگ اپنی زندگی میں کامیابی کا صحیح مفہوم پا نہ سکے۔ قرآن مجید نے سورہ 91 کی آیت نمبر 8 کے آخری لفظ میں انسانوں کے اس بنیادی سوال کا جواب دیا ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی اس سورت کو سورہ شمس کہتے ہیں۔ 15 آیات پر مشتمل ننھی منھی سی سورت، مکی سورت، ترتیب رسولی کے اعتبار سے 91 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 28 نمبر کی سورت 1.5 منٹ کے اندر معروف طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سورت کے اندر اس بنیادی سوال کا جواب ہے کہ اے اولاد آدم، تمہاری فطری سوال کہ کامیابی چاہیے، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا، قد افلح من زکاہا۔ کامیاب حقیقی معنوں میں اللہ کے نزدیک زندگی کے ہر مرحلے پر اور مرنے کے بعد وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، من کی دنیا کو دھو لیا، اندر کی کائنات کو پولوشن سے پاک کر لیا، نہاں خانے دل کو ہر قسم کے جڑی بوٹیوں سے پاک کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے جس کا اندر پاک ہو گیا۔ اندر پاک نہ ہوا تو بے شک جو ہو، جہاں ہو، جیسا ہو، اس کے ناکام ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ اور جس نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا کردہ طریقے کے مطابق اندر کو پاک کر لیا، لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں میں بیت اللہ کے قریب حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر سر پہ قرآن اٹھا کے 50 کروڑ دفعہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ اس کی ذات سے کوئی غرض نہیں، نام سے کوئی غرض نہیں، قبیلے سے کوئی غرض نہیں، وضع قطع سے کوئی غرض نہیں، ڈیزینیشن سے کوئی غرض نہیں، آؤٹ لک سے کوئی غرض نہیں۔ اگر اندر پاک ہو گیا، آسمان کی یونیورسٹی کی وہ ڈگری جو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، پروردگار خوش ہو کر وہ ڈگری دنیا میں اس انسان کو دے دیتا ہے جو اندر کو پاک کر لیتا ہے۔ اندر پاک کیسے ہو؟ اس کے لیے پروردگار نے ہمیں اسلام عطا کیا۔ اسلام ناخن کاٹنے سے لے کر حکومت چلانے تک، بیت الخلاء کے نکلنے سے لے کر بیت اللہ کے جانے تک، صبح بیداری سے لے کر رات کے سونے تک، ولادت سے لے کر تدفین تک، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اسلام جامع، مانع، کمپریہنسو ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ اسلام لوگوں کے دسترخوان پہ بچے ہوئے چیزوں کو اٹھا کر کھانے کا قائل نہیں ہے کہ کچھ یہودیوں سے لو، کچھ عیسائیوں سے لو، کچھ ہندوؤں سے لو۔ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قیادت پہ، امامت پہ، سیادت پہ، نیابت پہ کھڑا کرتا ہے، کمی نہیں بناتا، لوگوں کا اترن نہیں پہناتا، لوگوں کا بچوا نہیں کھلاتا، لوگوں کو نظام حیات پہ اسلام اپنے ماننے والوں کو گزر بسر کرنے کا، دینے کا عادی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیر کے نظام تعلیم سے فائدہ حاصل نہ کرو، وہ ایک بجھا ہوا چراغ ہے۔ سو ہمارے اوپر پروردگار نے یہ کرم کیا کہ ہمیں اسلام عطا کیا۔ اسلام کی ایک تعلیم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بالواسطہ، تزکیہ نفس کے اندر معاون ہے۔ من کی دنیا کو اجالنے کے لیے عقائد کے روپ میں، عبادات کے روپ میں، معاملات کے روپ میں، معاشرت کے روپ میں، معیشت کے روپ میں، سیاست کے روپ میں، اسلام ایک کمپریہنسو دین ہے۔ تو اسلام کی ہر تعلیم آدمی کو بالآخر تزکیہ نفس کی منزل پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ اسلام کی بے شمار تعلیمات میں ایک تعلیم نکاح کی ہے۔ انسان ایک جذباتی مخلوق ہے، کئی جذبے انسان کے اندر ہر وقت تیرتے رہتے ہیں، کھانے کا جذبہ، پینے کا جذبہ، سونے کا جذبہ،
خود نمائی کا جذبہ، خود آرائی کا جذبہ، دولت کا جذبہ، نمائش کا جذبہ، ان بے شمار جذبوں میں ایک جذبہ جو شدید ترین ہے، قوی ترین ہے، وہ ہے جنسی جذبہ، شہوت کی تکمیل کا جذبہ۔ ماہر نفسیات اس بات پہ متفق ہیں کہ انسانوں کے اندر پائے جانے والے تمام تر جذبات میں سب سے شدید جذبہ جنسی جذبہ ہوتا ہے، باقی سارے جذبے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا کوئی ایسا جائز جذبہ نہیں ہے جس کی تکمیل کے فطری راہیں اسلام نہ دیتا۔ غیر فطری جذبوں کے لیے اسلام آیا نہیں، فطری جذبوں کو اسلام پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو فطری جذبوں میں شدید تر جذبہ ہے جنسی جذبہ۔ اسلام اس جذبے کی تسکین کے لیے نکاح کا حکم دیتا ہے۔ نکاح تزکیہ نفس میں کی رول پلے کرتا ہے، بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نوجوانوں نکاح کرو، آنکھوں میں حیا آئے گا، دل پاک ہوگا، دماغ میں سکون آئے گا، رزق میں وسعت ہوگی اور متعدی امراض سے نجات پا جاؤ گے، نکاح کیا کرو۔ نکاح کے حوالے سے 5 باتیں اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو نکاح دنیا اور آخرت کی ساری فائدوں کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر ہم 5 چیزوں کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے کی طرح، سونے جاگنے کی طرح، چونکہ بنی نوع انسان کی ضرورت ہے اپنی ذات کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے نکاح کا کرنا، یہ کسی ایک علاقے کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ 8 ارب انسان، 6 بر اعظم، 257 ممالک، پھیلے ہوئے انسان اگر پروردگار زندگی دے تو اس مرحلے سے ضرور گزرتے ہیں۔ انہیں اپنے جنسی جذبوں کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے اس کو نکاح قرار دیا۔ نکاح میں 5 باتیں اگر آ جائیں تو نکاح بڑا جاندار بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے نکاح کو عبادت سمجھا جائے، رسم دنیا نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں جو نکاح کے حوالے سے خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، لغویات ہوتی ہیں، واہیات چیزیں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے دینداروں کے نکاح کے بیچ میں بھی بیک پر مدھم انداز سے موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کے نکاح کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں جس کا عبادت سے کوئی دور تک لنک نہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نکاح کو بحیثیت مجموعی عبادت قرار نہیں دیتے۔ جس اللہ نے جس کتاب کے اندر نماز کا حکم دیا، اسی اللہ نے اسی کتاب کے اندر نکاح کا حکم دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی ذات کے حوالے سے نکاح نہ کیا۔ قرآن مجید میں امر کے صیغے کے ساتھ بار بار کہا گیا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات سے 11 مرتبہ اس عمل کو دہرایا، پھر اس کے باقاعدہ فضائل بیان کیے تاکہ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نکاح رسم دنیا نہیں ہے، عبادت ہے۔ آپ اسلام کا حسن دیکھیں، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ عبادت کب کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے۔ انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں آپ واش روم بھی جاتے ہیں، باتھ روم بھی جاتے ہیں، نیند بھی لیتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، تو پھر آپ کھاتے کس وقت ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہی فرمانے لگے یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے تمام چیزوں کو اسلامائزڈ کر کے ہر چیز کو ہماری عبادت بنا دیا۔ اگر ہم اسلام کے طریقے پر واش روم جائیں گے، اگر ہم اسلام کے طریقے پر نکاح کریں گے تو ہمارا ہر ایکشن عبادت کی کرنسی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں عیسائیوں کی طرح دین الگ دنیا الگ یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہر وہ کام جس کو کرنے لگیں اس کے لیے 2 چیزوں کو پہلے سوچ لیں۔ اس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کام جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس کام کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ ہر کام سے پہلے ان 2 چیزوں کا خیال رکھ لیں تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہمارے اوپر اسلام کا احسان ہے کہ اس نے نکاح کو بھی عبادت بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 رکعت شادی شدہ کے کنوارے کے 70 رکعتوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ 2 رکعت۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، دشمنوں کا ریلا آیا، ان کو ٹالا اور اس کے بعد کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو تمہیں اس سے بڑی نیکی بتاؤں؟
یعنی عین میدان کارزار میں جبکہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ گیا، اس سے بہتر نیکی بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ کہ شادی شدہ غریب آدمی رات کے پچھلے پیر جب اس کے بچے سوئے ہوتے ہیں، اوپر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، چھوٹے بچے، وہ پھر بچوں کے تن ڈھانپنے کے لیے اپنی آنکھوں سے نیند بھگا کر اٹھ کر بچوں کے کپڑے درست کرتا ہے، وہ عمل جہاد سے افضل ہے، تن پوشی کے لیے۔ بچوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے۔ یعنی کتنی عبادات ہیں جو نکاح سے جنم لیتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نکاح کو عبادت سمجھیں گے تو نکاح کو ان ٹائم کریں گے، نکاح کے دوران خرافات نہیں لائیں گے، نکاح کے دوران وہ چیزیں نہیں لائیں گے جو نکاح کو مستقبل میں کریک کا ذریعہ بن جائے۔ دوسری چیز نکاح کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کو سادہ اور آسان رکھا جائے۔ وہ چیز جو ہر انسان کی ضرورت ہے، قدرت نے اس کو عام کیا ہے، اسلام نے اس کو آسان کیا ہے۔ ہوا انسانوں کی ضرورت ہے تو ہر آدمی کے لحاف میں پروردگار بھیجتا ہے، روشنی انسانوں کی ضرورت ہے تو ہر آدمی کے صحن کے آنگن میں روشنی پہنچ جاتی ہے، پانی انسانوں کی ضرورت ہے تو ہر آدمی کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ جو چیزیں بنی نوع انسان کی سہولیات نہیں، تعیشات نہیں، فضولیات نہیں، ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں، پروردگار نے وہ مادی چیزیں بھی آسان کر دی، اور بعین ہی وہ چیزیں جو انسان کے روحانی معاملات میں اہم ہوں، اسلام نے اس کو آسان کر دیا۔ نکاح پانی پینے سے بھی آسان ہے، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، لیکن نکاح ایک کپل 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ ہم نے اپنے آپ کو میاں بیوی کے طور پر قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ ہارڈلی 1 منٹ لگتا ہے، نہ مہندی، نہ حنا، نہ برات، نہ ولیمہ، نہ خطبہ، کوئی چیز بھی نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ 1.5 منٹ کے اندر یہ عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اتنا جلدی تو پانی بھی نہیں پیا جا سکتا۔ اس کو آسان کیوں رکھا؟ تاکہ اگر نکاح مشکل ہو جائے تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسٹ کی یہی خواہش ہے، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو زنا آسان ہو جاتا ہے، جب زنا آسان ہو جاتا ہے تو فرسٹریشن، ڈپریشن، ٹینشن، متعدی امراض اور ناقابل علاج بیماریاں گھروں میں عام ہو جاتی ہیں۔ نکاح کو آسان رکھا۔ عصر کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو ام ایمن سے کہا فاطمہ کو تیار کرو، نبوت کی سب سے حسین شہزادی، خاتون جنت، نبوت کی بیٹی فاطمہ کو تیار کرو مدینہ منورہ میں۔ کچے سے جھونپڑے میں ام ایمن اور سیدہ عائشہ نے ڈریس اپ کر دیا، تیار کر دیا۔ مغرب کے بعد حضرت ام ایمن اور حضرت عائشہ نبوت کی بڑی صاحبزادی کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ تھی نبوت کی بیٹی کی بارات اور رخصتی۔ بولو، ہمارے تو بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مہینوں پہلے شوگر ہو جاتی ہے، سالوں پہلے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنی بچیوں کی آبرو مندانہ رخصتی ہماری ایک شادی کے اوپر تعیشات کے اندر برباد ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف ایکسپورٹ امپورٹ کے صحابی ہیں، بزنس کرتے تھے، اتنے بڑے بزنس میں، عشرہ مبشرہ میں۔ آپ فرمایا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، 10 ڈائریکٹ جنتیوں میں ایک ہے، کھربوں پتی صحابی تھے۔ وفات کے بعد سونے کی اینٹوں کو کلاہڑوں سے توڑا گیا، اس قدر ورثہ چھوڑ کے فوت ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے قمیض پہ رنگ تھا۔ عرب شادی کے موقع پر دولہا کے اوپر رنگ پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ نے رنگ سے گیس کیا کہ عبد الرحمن شادی ہوگی، کہنے لگے ہاں، کب بلایا ہی نہیں۔ یعنی عہد نبوت میں شادی کا مزاج اتنا آسان تھا کہ کائنات کی سب سے عظیم ذات مدینے میں موجود، صحابی عرب پتی، بلانے کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن نبوت نے نکاح کے حوالے سے مزاج میں سادگی اتنی قیامت تک دینی تھی کہ عبد الرحمن اپنا شادی کر چکا ہے اور حضور علیہ السلام کو دعوت بھی نہیں دی، اور آپ نے الفیل نہیں کیا۔
کہ عبدالرحمن تم نے یہ کر لیا، بلایا نہیں، بول چال ختم، سلام دعا ختم. اس لیے کہ نکاح کی آسانی میں یہ چیزیں اگر شامل کر دی جائیں تو نکاح گریجولی مشکل ہو جاتا ہے، زنا اس کی جگہ لے لیتا ہے. سو نکاح کو آسان کر دیا. یورپ کی تہذیب اس وقت تک ہمارے اندر نہیں آ سکتی جب تک نکاح مشکل نہ ہو. سو اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کے لیے اس نے نکاح کو مشکل بنا دیا. پھر اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں فرمائیں. اگر کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی، لاجک وائز دیکھا جائے، اس کی گہرائی میں غور کیا جائے تو 11 شادیاں دراصل امت کے اندر شادی کو آسان کرنے کے لیے 20 راہ کھولنے کے برابر تھی. اگر آپ ایک شادی فرماتے تو یا کنواری سے فرماتے، یا مطلقہ سے فرماتے، یا بیوہ سے فرماتے، تو ہر آدمی کہتا ہے جی اللہ کے محبوب نے تو بیوہ سے فرمائی تھی، سو مسنون تو بیوہ ہے، بیوہ ملے گی تو میں کروں گا. لو اللہ کے محبوب نے مطلقہ سے بھی شادی کی، بیوہ سے بھی شادی کی، کنواری سے بھی شادی کی، تاکہ کل کلاں کوئی شادی کے حوالے سے بیٹھا مت رہے، اسے پتہ چل جائے کہ تمہارے محبوب کے گھر میں تینوں کنواری ہیں، ماں خدیجہ بیوہ ہیں، اور حضرت زینب مطلق ہیں. اگر ایک شادی کرتے تو ایک ہی ہوتا تو آپشن وسیع ہو گیا نا، تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہ میں بیوہ سے کیسے کروں. جب ماتھے پہ شکنیں ہیں تو گنبد خضرا کی طرف سے ڈانٹ آ جائے، شرم نہیں کرتے تم؟ گواری آ جائے مطلقہ کے نام پر تو دل کے اوپر بجلیاں گرنے لگیں، شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں خدیجہ زینب بنت جہش وہ مطلقہ تھی، ڈائیورس کیا زید نے، تو تم مطلقہ سے شادی کر کے اپنے آپ کو فیل کر رہے ہو، کل ماں زینب کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ تو آپشن وسیع ہو گیا. لو مطلقہ سے کر سکتے ہو، بیوہ سے کر سکتے ہو، کنواری سے کر سکتے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے کم عمر سے شادی کی، ہم عمر سے شادی کی، بڑی عمر سے شادی کی، تاکہ آپشن وسیع ہو جائیں. کوئی آدمی یہ نہ کہ ہماری ماں عائشہ آپ علیہ السلام، ہماری ماں خدیجہ آپ کے سے 15 سال بڑی تھی، ہماری ماں سودا آپ کے ہم عمر تھی، ہماری بھولی بھالی ماں سودا جن کپڑوں میں گھروں میں کام کر رہی تھی اسی کپڑے میں بیوی بن کے آ گئی، تاکہ کل کنا امت کے لیے اگر کسی وقت شیطان بیچ میں ناگواری کے بیریئر کھڑا کرنا چاہے تو حجرات نبی سے ناراض آنکھیں ان کو آ کے کہیں ایسا نہ کرو، یہ معیار تو ہمارے اوپر بھی آیا تھا. کم عمر سے کر لو، ہم عمر سے کر لو، بڑی عمر سے کر لو، تینوں طرف مینارہ نور نبوت کے حجرات بکپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسا اس کو نہ کرنا. پھر آپ نے غریب محض سے کی، امیر ترین سے کی، درمیانی خاتون سے کی. میں نے کہا ہماری ماں بھولی بالی سودا بنت زمع جن کپڑوں میں گھر میں تھی وہی کپڑے جھاڑ کے بیوی بن کے آ گئی، غریب ترین. اور ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس میں، اور ہماری ماں صفیہ یہودی سردار کی بیٹی امیر ترین خاتون، اور ہماری ماں زینب انہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ کہا تھا اللہ کے محبوب پورے مدینہ والوں کو ولیمہ میں دوں گی، اور پورا مدینہ ولیمہ میں آ گیا. تو ہمیں یہ کہا کہ سٹیٹس کے چکر میں نہ پڑنا، یہ غریب ہے، یہ بہت امیر ہے، یہ متوسط ہے. نہیں نہیں نہیں، تینوں حسین نمونے تمہیں تمہاری ماؤں کے وجود میں مل جاتے ہیں. پھر آپ نے رشتہ داروں میں کی، فیملی میں کی، آؤٹ آف فیملی کی. رشتہ داروں میں ایک کی. ویسے بھی میں رات پڑھ رہا تھا امام غزالی کو، آپ نے فرمایا قریبی رشتہ داروں میں شادی کم کیا کرو، اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے. اب میڈیکل بھی اس کی تائید کر رہی ہے کہ آدمی جس کو روز دیکھتا رہتا ہے اس کے حوالے سے کیتھارسز اتنے نہیں آتے، ایک انسانی نفسیات ہے. جس خاتون کو روز دیکھے گا، شادی سے پہلے 10 سال کھیلتے رہے، اس کے حوالے سے پھر وہ جذبات ڈیولپ ہوتے ہی نہیں. اپنے زخم بڑا لگا تھا جب آپ نے کہا تھا زینب زید سے شادی کر لو، اللہ کے محبوب زید اوقات کے پہلے پہ زینب
کر دیا، نہ اس کے ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، ہمارے گھر کا نوکر آپ اس کے بیوی بن جاؤ، بڑا مشکل ہے۔ جذبوں کی قربانی ہے، اور صحابہ کا حکم یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کے معاملے میں کے نیچے پامال کر دیا۔ عرب اور راج میں نوکر اور سردار کی شادی ہو جائے۔ سیدہ زینب تو نجیب الطرفین ہے، ہماری 11 ماؤں میں وضع قطع کے اعتبار سے حسین ترین ماں زینب بنت جحش تھی، اور شادی کروا رہے ہیں نبوت زید سے، اور زید تو ایک گاؤں میں حملہ کیا، قزاقوں نے لوٹا، اوکاز کے میلے پہ سیل کیا، حکیم بن نظام نے خریدا، شادی کے موقع پہ ڈونیشن اپنی پھوپھوزاد بہن حضرت خدیجہ کو دی، خدیجہ نے شادی کے بعد تحفہ نبوت کو دے دیا، یہ اس کا پس منظر تھا۔ اور زینب آپ کی سگی پھوپھو امیمہ کی، امیمہ سگی بہن عبداللہ کی، اور نجیب الطرفین ماں ہاشمی باپ ہاشمی بیت اللہ کے متولی جدی پشتی حسین ترین، اور شادی نبوت نے کہا کر لو زید سے، تو سرنڈر کر گئے۔ تھوڑا سا ایک جذبوں کے حوالے سے ریئیکٹ کیا تو قرآن کی آیت اتری، ما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا، مومن سے یہ مناسب نہیں ہے، نہ مومن خاتون سے، کہ نبوت کے ارشاد کے مقابلے میں اپنی کیفیات کو نمایاں کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پر میں ایمان لائی، میں اپنے جذبوں کو رون دیتی ہوں، شادی ہوگی، لیکن وہ جوڑ نہ لگا، کفر نہیں تھا، پہچپ نہ ہوا، بن نہ سکا، ڈائیورس ہوگی۔ فلما قضا زید منہا وطرا، زید نے ڈائیورس کر دی۔ عربوں میں سب سے گئی گزری خاتون وہ جس کو ڈائیورس ہو جائے۔ اب زینب نے اپنے جذبوں کو ڈائیورس کیا تھا نبوت کے ارشاد پر زید سے شادی کر کے، زید کے ساتھ نباہ نہ ہوا، ڈائیورس ہو گیا۔ پھر آسمان پہ وہی آئی کہ میرے محبوب ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو زینب اتنی خوش ہوئی کہ اللہ کے محبوب میں پورے مدینہ والوں کی ولیمہ میں کروں گی، آپ نہ کریں، میں ولیمہ کروں گی۔ تو برادری میں صرف ایک شادی کی، اور اس کا پس منظر یہ تھا، 5 شادیاں آپ نے فیملی سے باہر کی، اور 5 شادیاں آپ نے آؤٹ آف فیملی کر دی، یعنی ایک خونی رشتہ، 5 برادری، چوتھی پوسٹ پہ، 5ویں پوسٹ پہ، اور 5 آؤٹ آف فیملی۔ یہ اس لیے آپشن دیے کہ کل کلاں خود ساختہ دیواریں کھڑی کر کے نہ کہنا میں نے برادری سے باہر نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ حجرات میں بیٹھی ہوئی اپنی ماؤں کو قیامت والے دن گنبد خضرا میں لیٹی ہوئی ماؤں کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اچھا نہیں کر سکتے، مان لیا، ہم برصغیر پاک و ہند کے ساتھ، ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ رہے، سو ہم نہیں کر سکتے، ہندوؤں میں ذات پات ایک ناقابل حد فصیل ہے نا، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی برادری کا جنو پرست آدمی یہ کر گزرے تو اس کی زندگی تو تنگ نہ کر دینا، اس درجے کی تو حمیت کا نہ کریں نا، کہ کم از کم اس سے بائیکاٹ، سلام دعا، بول بلارا، لین دین، جینا مرنا، کم از کم اس درجے تک تو نہ جائیں نا، کہ وہ بولڈ سٹیپ جو اپنی ذات میں نہیں لے سکے، باوجود آپ کی برادری نے وہ لے لیا، تو اب اس کے ساتھ یہ تو نہ کریں۔ تو نکاح کو آسان بنایا جائے، مشکل نہ بنایا جائے، مشکل نہ بنایا جائے۔ 11 بیویوں میں سے ایک کا ولیمہ کیا ہے، ہم نے اس ولیمے کے نام پہ کیا کچھ کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، آسان اتنا تھا کہ غزوے سے واپسی پہ شادی ہوگی، وہاں آدمی کے پاس کیا سامان ہوتا ہے۔ سیدنا خالد نے رومیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے عین صبح لڑائی ہے، رات کو شادی کر لی۔ ہمارے ہاں تو شادی ایک درد سر بنا ہوا ہے، ایک وبال جان بنا ہوا ہے، بچیوں کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، بچے اپنے جذبات قسطوں میں مار دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شادی کی عمر پہنچ جائے، پیرنٹس کے نزدیک سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ بچوں کو ان کے فطری جذبات کی تکمیل اور تسکین کا موقع دیں، اپنی ناروا خواہشات کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ اگر تاخیر کر دی گناہ ہو گیا، دنیا میں پنش ان بچوں کو ہوگی، لیکن قیامت والے دن سارے ہاتھ اس کے باپ کے گربان کی طرف چلے جائیں۔ بھوک کے عالم میں کھانے کی خواہش، پیاس کے عالم میں پانی کی طلب، تھکن کے عالم میں آنکھوں کا گر جانا اور پلکوں کا گر جانا، یہ کسی پہ بلیم تو کوئی نہیں۔ سو جنسی جذبوں کی شدت کے عالم میں آدمی کا راہوں کی طرف چل پڑنا، یہ کون سا بوجھ ہے؟ کیوں موقع فراہم نہیں کیا؟ سادہ کرو،
سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابو ہریرہ سے کر دی، نکاح کر کے کہا میں کب آؤں؟ کل میں شام کو چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اپنی بیٹی کو شام کو حضرت ابو ہریرہ کے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ اتنا آسان کام۔ تیسری چیز نکاح کے حوالے سے ہم خیال رکھیں کہ نکاح کی بنیاد مضبوط رکھیں۔ برج خلیفہ جو یہ بنا وہاں دبئی میں، تو 110 منزلہ یا مور اور لیس جتنا تھا، تو جب شروع میں بتایا گیا انجینئرز کو کہ اس کے اوپر 110 منزلیں یا 120 منزلیں کھڑی ہونی ہیں، تو انہوں نے فاؤنڈیشن میں اتنے مضبوط مال بھرنا تھا کیونکہ اس بنیاد نے 110 منزلہ کو اٹھانا تھا۔ تو جس بنیاد نے آنے والے 30 سال 50 سال تک میاں بیوی کی چھت کو قائم رکھنا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ کمزور بنیاد حوادث زمانہ کی نظر ہو جاتی ہے اور آپس میں خلا کریک پھٹن عام ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شادی کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں: جمال، کمال، مال اور دین۔ آدمی شادی کرتے ہوئے بچے بچی والوں کو یا بچی بچے والوں کو بالعموم یہ 4 بنیادوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہودی مال کو ڈھونڈتے ہیں، عیسائی جمال کو ڈھونڈتے ہیں، ہندو ذات پات کو ڈھونڈتے ہیں۔ نبوت نے کہا ہم بچا کچا مال لینے کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی بنیاد خود دیں گے۔ ہم نہ جمال بنیاد دیں گے، نہ مال بنیاد دیں گے، نہ برادری بنیاد دیں گے، ہم بنیاد دیں گے دین اسلام کو، کردار کو، کریکٹر کو۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میری بنیاد کو نہ لیا اور جمال بنیاد رکھا کہ بچی کے نقوش ایسے ہونے چاہیے، آنکھیں ایسی، قد ایسا، رنگ ایسا، یا بچے کے فیچر ایسے، بچے کا رنگ ایسا، جو ان چیزوں میں پڑ گیا اور دین کو چھوڑ گیا، حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ جوڑا ہمیشہ بے چین رہے گا۔ جس نے شادی کی بنیاد جمال رکھا، آؤٹ لک رکھا، فزیکل اپیرنس رکھے، نقوش رکھے، وضاحت رکھی، خود ساختہ۔ اور لاجک وائز اگر آپ دیکھیں عقلی اعتبار سے، واقعی جس آدمی کی شادی کی بنیاد اس کے نقوش ہوتے ہیں نا، تو ود دی پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ نقوش مدھم پڑتے چلے جاتے ہیں۔ جب شادی ہو کے آئی تھی بچی کی یا بچے کی تو آنکھیں تو غزالہ تھی، رخسار تو گلاب تھے، ہونٹ تو پتیاں تھیں، قد تو سرو قد تھا، لیکن 6 بچوں کے بعد یقیناً ڈاؤن فال آئے گا نا۔ بدن پہ اب میری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے، تو پھر آنکھوں پہ تو جھریاں آ گئی، ماتھے کے اوپر تو لیئرز آ گئی، چہرہ تو ڈھلک گیا، وجود میں تو خم آ گیا، جاذبیت، کشش، مرجعیت، اس میں تو ڈاؤن فال آ گیا۔ تو جس کی بنیاد نقوش تھے، وقت کے گزرنے کے ساتھ بنیاد کمزور پڑی تو بے چین ہوگا۔ رحمت للعالمین نے کمزور بنیادوں پر شادی کے محل کے کھڑا کرنے کی بنیاد سے ہمیں روک دیا، اور ہم فرمایا کہ جس نے بنیاد مال رکھی کہ ان لاز امیر ہیں، یا بچی والوں کے پاس 10 مربے ہیں، ایک بچی ہے شادی ہو جائے گی 10 مربے کا میں مالک بن جاؤں گا، یا بچے والے 3 بھائی بیرون گئے ہوئے ہیں 50 مربے کا مالک ہے، فیکٹری ہے، مال آ جائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے شادی کی بنیاد مال رکھی ہمیشہ فقیر رہے گا، اس کی آنکھیں کشکول رہیں گی، اس کا لہجہ فقیر رہے گا، اس کی انا مر جائے گی، وہ جب بھی بات کرے گا کھل کے بات نہیں کر سکے گا، آنکھیں اپنے ماتھے پہ نہیں رکھ سکے گا، آنکھیں اس کے پاؤں میں جھکانی پڑیں گی، کیونکہ اس کا یقین یہ تھا کہ مالدار یہ کرے گا۔ تو اللہ نے امیر کرنا تھا، اس کا یقین غلط ہوا کہ امیر کرنا تھا انہوں نے، تو یہ ہمیشہ فقیر رہے گا، ہمیشہ غریب رہے گا۔ اور اب فرمایا کہ جو شادی کی بنیاد برادری رکھے گا، میں نے برادری سے باہر نہیں، یا فلاں برادری بڑی ہے، اس سے کرنے کے بعد میں معزز ہو جاؤں گا۔ اب فرمایا کہ خاندانوں کی بنیاد پر عزت کو ذہن میں رکھ کر بڑا معزز بننے کے لیے شادی کرنے والا پروردگار اس کو ذلیل کرے گا۔ عزت اللہ کے ہاں ہے، رسول کو دیتا ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو پہچان کے لیے، عزت کی علامت تو نہیں ہے۔ بنیاد مضبوط رکھی جائے۔ چوتھی بات نکاح کے حوالے سے، جو نئی زندگی میں بندھ رہے ہیں ان کو حقوق و فرائض سے آگاہ کرو۔
ہم لوہے کی گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھتے ہیں تو اس کا لائسنس چیک کرتے ہیں، اس کا چلانا چیک کرتے ہیں کہ یہ لوہے کی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ گھر کسی کو رینٹ پہ دیتے ہیں تو اس سے بیسیوں چیزیں پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا نہ کر دے۔ تو جس کے بستر پر اپنی بیٹی رکھ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب بیٹی کسی کو دے دیتے ہو تو وہ اس کی کنیز بن جاتی ہے۔ کنیز کا مالک اچھا تلاش کیا کرو، جس کو بیٹی دے رہے ہیں، اپنی لخت جگر دے رہے ہو، جسم کا ٹکڑا دے رہے ہیں، جب یہ دونوں ایک نئی زندگی میں آ رہے ہیں تو ان کو حقوق، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا پتہ، اور ڈیوٹی اور رائٹس کا پتہ۔ لوہے کی گاڑی چلانے والے کو نہ پتہ حادثہ ہو جاتا ہے، گوشت پوشت کی گاڑی چلانے والوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہ، روز ٹکراؤ ہوگا، روز تصادم ہوگا۔ گھر فرنیچر پر، جہیز پر، کارپیٹ پر، قالین پر آباد نہیں ہوتے، جان بہن کے ڈیوٹی اور رائٹس کو جاننے پر قائم ہوتے۔ بچی والے اپنی بچی کو ایک چیز سمجھائیں، اور بچے والے اپنے بچے کو ایک چیز ضرور سمجھائیں۔ گھر میں اللہ نے چاہا تو کبھی کریک نہیں آئے گا۔ بچی والے ایک چیز بچی کو ضرور سمجھائیں۔ ایک تو یہ رکھیں کہ بچی کو ہاتھ کا چھالا بنا کے نہ رکھیں۔ بچی نے مشرقی روایتی ساس کے حوالے ہونا ہے، ماں کے حوالے نہیں ہونا۔ اے سی سے ہیٹر میں جائے گی، چمن سے صحرا میں جائے گی، محبت سے نفرت میں جائے گی، تعریف سے تنقید میں جائے گی، انٹائرلی نیا ماحول مل جائے گا اس کو۔ لہٰذا آنے والا ہیٹر، آنے والا صحرا، آنے والی تنقید، اس کے لیے گریجولی بچی کو تیار کریں۔ آگے روایتی ساس پوری طرح تیار ہو کے بیٹھی ہے۔ تو بچی کو ایک چیز ضرور تیار کر کے بھیجیں۔ بچیوں والے، شریعت نے کیوں نہیں کہا پیدا ہوتے نکاح کرو؟ 15 سال، 20 سال، یا ملکوں کے حوالے سے، جغرافیائی خطوں کے حوالے سے ایج ویری کرتی رہتی ہے شادی کے لیے، بعض 10 سال، بعض 15 سال، 20 سال، لیکن بہرحال شریعت موقع دیتی ہے بچی والوں کو۔ تو کیوں؟ ایک چیز کے لیے تیار کریں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ میں ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ عرب خاتون اپنی بچی کو رخصت کر رہی تھی، ڈارک ایج کی بات ہے، اس وقت اسلام کا آفتاب جہاں تاب طلوع نہیں ہوا تھا، امام کائنات تشریف نہیں لائے تھے، یہ زمانے جہلیت کی بات ہے۔ ایک ماں اپنی بچی کو رخصتی کے وقت ایک بات کر رہی ہے کہ بیٹی تھوڑی دیر کے بعد تو اپنے پیا کے ساتھ چلی جائے گی، اجنبی کے ساتھ چلی جائے گی، بیٹی تو نے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اپنی ماں کی ایک بات کو سنبھال لینا۔ تو سعادت مند بچی نے سائل نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، بولو ماں۔ اس نے کہا بیٹی ایک کی خاطر کیا کو چھوڑ رہی ہو؟ ماں باپ کو چھوڑ رہی ہو، بڑا مشکل کام ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ رہی ہو، بڑا مشکل کام ہے، گھر کی چار دیواری کو چھوڑ رہی ہو، ایفیلیشن قائم ہو جاتی ہیں، وطن کو چھوڑ رہی ہو، علاقے کا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنے علاقے کا سوکھا ککر پردیس کے نیاگرا فال سے زیادہ کشش رکھتا ہے۔ بستر خاک لگے تخت سلیماں مجھ، روہی کے بیچ میں کھڑا ہوا ریت کے اوپر ایک کانے کی بنی ہوئی جھونپڑی سلمان کے تخت سے اچھی لگتی ہے، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے، جس در و دیوار میں زندگی کے 4 دن گزارتا ہے وہاں بے شمار نسبتیں بھی اندر آ جاتی ہیں۔ تو بیٹی اس کی خاطر تو ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، بہن بھائی کو چھوڑ رہی ہے، گھر کی 4 دیواری کو چھوڑ رہی ہے، علاقے کو چھوڑ رہی ہے، اور ہمراز سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ مدینہ میں جا کے بخار ہو گیا، ٹمپریچر ہو گیا، اب اہل مدینہ نے میٹھے پانی، بھنے ہوئے بکرے، ستو، گھی، پتہ نہیں کیا کچھ دیا، لیکن بیمار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بلال کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی مکہ کے پہاڑوں پہ لٹکی ہوئی سرخ اور خشک ازخر کی گھاس اگر نظر آ جائے نا مجھے صحت مل جائے گی۔ مدینہ کے نخلستان اور مکہ کا اجڑا ہوا علاقہ، مدینہ کا ہری بھری وادی اور مکہ کی ازخر کی گھاس، اہل مدینہ کے بکرے اور مکہ کی مار پیٹ، انسانی نفسیات ہے۔ جس علاقے میں انسان کا بچپن گزرے اس یادوں کو دنیا کا کوئی منظر ڈیلیٹ کر نہیں سکتا۔ جنم دھرتی کے ساتھ کوئی ایسے ایفیلیشن ہو جاتے ہیں۔ کہا بیٹی تو ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ رہی ہے، گھر کو چھوڑ رہی ہے، علاقے کو چھوڑ رہی ہے، ہمراز اور ہمدم محرم اپنی سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہے، اس کی خاطر ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا۔ تو بیٹی نے کہا ماں وہ کیا؟ ہاں یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے بیٹیاں رکھتے ہیں۔ ہاں کہا بیٹی ایک چیز اور چھوڑ دینا،
کہا وہ کیا چھوڑوں؟ کہ بیٹی اس کی خاطر انا چھوڑ دینا، ضد چھوڑ دینا۔ بیٹیوں کو یہ فن سکھلائیں کہ اپنے انا کو قربان کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ بیٹی جس کے ساتھ جا رہی ہے، گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھتے ہوئے گھر میں تمہیں کھانے کو کیا پسند تھا، پہننے کو کیا پسند تھا، پینے کو کیا پسند تھا، موسم مناظر کیا پسند تھے، وہ سارا چھوڑ دینا۔ اس گھر میں جا کر شوہر کی پیشانی پہ تو نے پڑھنا ہے کہ اس کی پیشانی پہ کس رنگ سے خوشی آتی ہے، کس کھانے سے چمک آتی ہے، کس رشتہ دار کے آنے پہ پریاں رقص کرتی ہیں۔ تیرا ایک ہی کام ہوگا، شوہر کی پیشانی میں چھپے ہوئے جذبات کو پڑھنا، اس کے مقابلے میں اپنی رائے نہ کھڑی کرنا، اڑ نہ جانا۔ وہ نیلا سوٹ کہے تو سرخ کی بات نہ کرنا، وہ کدو کی بات کرے تو بھنڈی کی ضد نہ کرنا، وہ ماموں کے نہ آنے کی بات کرے تو رشتوں کے حوالے کی بات نہ کرنا، وہ کس جگہ انکار کر دے تو ضد کر کے اقرار کے لیے راہیں ہموار مت کرنا۔ تیرا ایک ہی کام ہے، شوہر کی پیشانی پہ چھپے ہوئے جذبات کو پڑھنے کا فن جاننا۔ بیٹی اگر تو نے شوہر کے مقابلے میں انا چھوڑ دی، سرنڈر کر گئی اور اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، تو پھر تو شوہر کے دل میں رہے گی، دل میں، کیونکہ آدمی کی پسند دل میں رہتی ہے اور تو اس کی پسند کو اپنی پسند بنائے گی، سو تو بھی اسی جگہ چلی جائے گی جہاں اس کی پسند رہتی ہے، اور اس کی پسند کا نام دل کے اندر چھپی لہریں ہیں، تو بھی دل میں راج کرے گی۔ اور بیٹی اگر تو اڑ گئی، ٹھیک ہے انسان ہے، اڑ گئی اور تو نے ضد کر لی اور انا کھڑی رکھی، تو پھر بیٹی بات کو یاد رکھ، پھر دل میں نہیں رہے گی، گارے مٹی کے مکان میں رہے گی، اور گارے مٹی کے مکان میں بکریاں بھی رہتی ہیں، بلیاں بھی رہتی ہیں، مرغیاں بھی رہتی ہیں، کتے بھی رہتے ہیں، پرندے بھی رہتے ہیں۔ تو بھی رہ لے گی، مرغیوں کو دانہ ڈالے گا، بلی کو گوشت ڈالے گا، کتے کو دودھ ڈالے گا، مرغیوں اور بکریوں کو چارہ ڈالے گا، کسی کے لیے ٹوکرا دے گا، کسی کے لیے کھڈی تیار کرے گا، اور کسی کے لیے جنگلہ بنائے گا، اور ان کی روٹی پانی کا انتظام کرے گا، کسی کو دانہ ڈالے گا، کسی کو چارہ ڈالے گا، کسی کو گوشت ڈالے گا۔ اسی طرح اس گوشت پوشت کے اس گارے مٹی کے بنے ہوئے مکان کے بیچ میں رہتے ہوئے تمہیں بھی روٹی ڈال دے گا، پانی ڈال دے گا۔ بی شور، پھر دل کی دھڑکنیں تیرا مسکن نہیں ہوگی، پھر تیرا مسکن گارے مٹی کا مکان ہوگا۔ سو بیٹیوں والوں کو چاہیے، بیٹیوں کو اس بات کے لیے تیار کر کے بھیجیں کہ شوہر کی رضا حرف آخر ہے۔ قوت القلوب میں واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی سفر پہ جانے لگے، بیوی سے کہنے لگے جب تک میں نہ ہوں اس سے نہ اترنا، گھر سے نہ باہر نہ جانا۔ 2 منزلہ گھر تھا، دروازے الگ الگ تھے، انٹرس ایگزٹ الگ الگ تھی، تو نیچے والے منزل میں اس بچی کے پیرنٹس رہتے تھے۔ بچی کا باپ بیمار ہو گیا، اس نے امام کائنات کو پیغام بھیجا، شوہر منع کر کے گیا تھا گھر سے نہیں جانا، نیچے والی منزل میں ابو بیمار ہیں، خیر خبر لے آؤں۔ آپ فرمایا نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ شدید بیمار ہو گیا، دم نزع آ گیا، ماں نے پیغام بھیجا، باپ بڑی خواہش ہے کہ تو اگر آ جاتی تو خوش ہو جاتا، مرتے مرتے تمہیں دیکھ لیتا۔ وفا شیار بیوی نے پھر پیغام بھیجا، نبوت نے کہا نہ جاؤ۔ باپ فوت ہو گیا جی کہ میں چلی جاؤں، نبوت نے کہا اوپر سے دیکھ لو، نیچے نہ جاؤ۔ اب بولو، اس درجے کا آدمی بچیوں کو تیار کر کے بھیجے۔ گھر جہیز سے آباد نہیں ہوتے، گھر سبمیشن سے آباد ہوتے ہیں، اطاعت سے آباد ہوتے ہیں۔ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کے بتایا کہ اللہ نے اس کے باپ کی بخشش اسی وجہ سے کر دی کہ اس نے شوہر کی اطاعت کی تھی۔ شوہر کے سامنے بیلنس سطح پر، برابری کی سطح پر آ کر زندہ رہنے والی عورتیں قسطوں میں مرتی رہتی ہیں، آبرو نہیں پاتی۔ اور پھر شوہر کو غلام بنا کے رکھنے والی عورتیں غلام کی بیوی کہلاتی ہیں نا، یہ کون سی عزت ہے؟ شوہر کو بیوقوف بنا کے رکھنے والی، اپنے تابع کر کے رکھنے والی بدھو کی بیوی کہلاتی ہیں۔ اور یہ کس بیوی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بدھو کی بیوی کہلائے، پاگل کی بیوی کہلائے، غلام کی بیوی کہلائے؟ ہاں، شوہر کو سر کا تاج بنا کے رکھنے والی بیویاں پھر سرتاج کی بیوی کہلاتی ہیں، پاگل کی بیوی نہیں کہلاتی۔ اور بچے والے اپنے بچوں کو ایک بات کا ضرور کہیں کہ یہ عورت تیری خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ تیرے گھر میں آئی ہے۔ اگر کلمہ بیچ میں نہ ہوتا،
اور اللہ کے نبی کی تعلیمات بیچ میں نہ ہوتی، یہ بچی تیرے سیج پہ نہ آ سکتی، خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ جن دو ذاتوں کو بیچ میں رکھ کر کسی کی عزت کو لایا، ان دو ذاتوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ کسی کی عزت اللہ کے نام پہ لائے، اور جو یہ قربانیاں کر کے آئیے، اگر ان میں سے ایک بھی کرنی پڑ جاتی دانتوں کو پسینہ آ جاتا۔ اور پانچویں چیز ساس اور سسر کا کردار ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، عورت جب ماں ہوتی ہے تو محبت کا گہرا سمندر ہوتی ہے، اور عورت جب ساس بن جاتی ہے تو نفرتوں کا خوفناک جنگل بن جاتی ہے۔ دانشور عورتیں وہ ہوتی ہیں جب اپنی بچیوں کو رخصت کر دینے کے بعد ان کو اپنی بچی کنسیڈر نہیں کرتی، آنے والی بہو کو اپنی بچی مان لیتی۔ جب میری بچی شادی ہو کے چلی گئی تو وہ تو دوسری کے، میرے ہاں تو 6 مہینے بعد آئے گی، بیبیز پیدا ہو جائیں گے تو سال کے بعد آئے گی، دن 2 دن رہے گی۔ جو کسی کی بچی میرے گھر میں آ چکی ہے وہ میری بیٹی ہے۔ ایک آدمی کی 3 بیٹیاں، تینوں رخصت ہوگی، 2 بیٹے ہیں، 2 بہویں گھر میں آ گئی، تو اس کو تعارف یہ کروانا چاہیے میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اب وہ 3 بیٹیاں اس کی نہیں رہیں، وہ ایک سیکنڈ فیز میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہمارے ہاں جس محبت سے، خشوع خضوع سے مشرقی روایت میں ساس بہویں کو لے کے آتی ہے، اسی اہتمام سے ان کے نکالنے کے راستے تلاش کرتی ہے۔ ایسا نہ کیا جائے۔ شادی ہو جانے کے بعد آنے والے کپل کو ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا موقع دیجیے۔ اس لیے مسنون یہ ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، شادی سے پہلے اپنی بہو اور بیٹے کا گھر الگ بنا دیں۔ یہ ہر آدمی افورڈ نہیں کرتا، لیکن کم از کم اگر گھر نہیں بنا سکتے تو زبان سے تلخ جملے پاس کرنے سے تو بچیں۔ جس کے لانے کے لیے جوتیاں گھسائی تھیں، منتیں کی تھیں، چکر لگائے تھے، اور جس کے آنے سے قبل پرانے مکان نئے ہو گئے تھے اور بے رنگ مکانوں پہ رنگ آ گیا تھا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں نے 3 سوٹ پہنے تھے، یہ سارے اس کے آنے پہ تھے۔ اگر وہ آ گئی ہے تو کچھ اس کا خیال کرو۔ ہمارے ہاں روایتی بہو ساس اس کو اٹھا کے رکھ دیتے۔ 90% گھروں کی بربادی کا سبب ماں کا ساس بن جانا ہے، اور ساس کبھی بہو کو آباد نہیں کر سکتی۔ ساس، جب کوئی عورت ساس کا روپ لے لیتی ہے، اس کے شعور مزاج میں نہیں ہے بہو کی آباد کاری۔ اچھا ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اقتدار کا جھگڑا ہوتا ہے۔ بہو کے آنے سے پہلے سیاہ سفید کی مالک یہ تھی، بہو کے آ جانے کے بعد کچھ تو اقتدار تقسیم ہوا نا، اور انسان اقتدار میں شریک برداشت نہیں کرتا۔ اب اس کا سادہ سا طریقہ کیا ہے کہ بیٹی تو گھر میں آ گئی، تو جب نہیں آئی تھی میری ہڈیاں گھس گئیں، میرا وجود ٹوٹ گیا اس گھر کو صاف کر کر کے بیٹا یہ ہے کچن، یہ ہے سٹور، اور یہ ہے گھر، اور یہ ہے چابیاں، تو جان اور تیرا گھر جانے۔ اللہ کے واسطے مجھے ایک مسلح دے، میں 4 دن اللہ کو یاد کرنا چاہتی ہوں۔ ساس اگر یہ روپ لے لے تو بیٹی کہے گی آنے والی بہو، ماں جی قیادت سے عادت آپ کی رہے گی، حکم آپ پاس کیا کرے گی، میں بیٹیوں کی طرح اس کو اوبے کیا کروں گی۔ بیٹی آگے جھکتی چلی جا رہی ہے، ماں اس سے وڈرا کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مسلح اور جائے نماز دے دو، میں اللہ اللہ کرنا چاہتی ہوں، گھر جان اور تو جان۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سارا کچھ آپ کے حوالے۔ اگر دونوں اس جذبے سے رہیں تو گھر جنت بنے گا، نہیں بنے گے تو گھر پریشان ہو جائے گا، اور بیچارہ رگڑ میں وہ آ جاتا ہے۔ ایک طرف آخرت کی جنت برباد ہوتی ہے، ایک طرف دنیا کی جنت برباد ہوتی ہے، کیا کرے وہ؟ اگر آخرت کی جنت کو راضی کرتا ہے دنیا کی جنت جاتی ہے، دنیا کی جنت کو راضی کرتا ہے آخرت کی جنت جاتی ہے، متحارب قبیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان 5 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو نکاح حسین بن جاتے ہیں، عبادت بن جاتی ہے، پائیدار اور دائمی رشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عہد نبوت میں ڈائیورس نہیں تھا، خلا نہیں تھی، طلاق نہیں تھی، کیونکہ نکاح کی بنیاد مضبوط تھی، اور اب وہ چیزیں کم پڑ گئی ہیں۔ تو میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا ایسے ہی، تو بیان کرتے کرتے میں نے 2 چیزیں کی۔ میں نے کہا نماز کی پابندی کرنی ہے، کوئی ایسا ٹاپک چل رہا تھا، اور نکاح کو اچھے انداز سے۔ تو میں نے کہا بھئی سارے نماز کی پابندی کریں گے تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں نے کہا بھئی سارے ٹھیک نکاح کریں گے تو شادی شدہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میں نے کہا بھئی یہ چانس تم اویل کر چکے ہو،
ایک 70 سال کا بابا وہ بھی ہاتھ کھڑا، میں نے کہا تو ہاتھ کیوں کھڑا کر کے بیٹھا ہے؟ کہنے کہ آپ نہیں کہا کہ نکاح ٹھیک کرو گے؟ میں نے کہا آپ خود کامن سینس ہے، سمجھو کہ یہ چانس ان کو اویل کرنے دو، آپ تو ایک بھگت رہے ہیں، سو بھوگ دو۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نکاح کو عبادت سمجھیں، نکاح کو آسان رکھیں، نکاح کی بنیادیں مضبوط رکھیں، جان بہن کو رخصتی سے پہلے حقوق و فرائض، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس سے ضرور آگاہ کریں، اور اپنا روایتی ساس اور سسر پنے کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، جو میری بیٹیاں چلی گئیں وہ دوسرے گھر میں بیٹیاں بن گئیں، جو اب میری بیٹی آ گئی یہ بہو نہیں ہے بیٹی ہے۔ بی شور اگر ہم اس طریقے سے رہنا شروع کر دیں تو کتنے گھر اس وقت تنور بنے پڑے اور کتنے گھر اس وقت عذاب بنے پڑے، پریشر کوکر بنے پڑے۔ ان کے یہاں چیزوں کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، بنیاد کی کمی ہے کہ نکاح ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مدد